اور حضور علیہ السلام ابو طالب کے پاس گئے. حضور علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ ذرا بتاؤ میں کس کو لوں گا؟ حضرت عباس فرمانے لگے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے آپ علی کو پسند کرتے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں، آپ علی کو ساتھ لے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 8 سال تھی یا 9 سال تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھے اور مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ علی میرا بھائی ہے، اس کی پرورش میں کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ نے مجھے سینے سے لگایا اور جب رسول اللہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی رسول اللہ کے سینے سے علی کا سینہ ہی لگا ہوا تھا. ایسی وفاداری کی، ایسی محبت کی اور محبت کی مثال قائم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کیا اور آپ کے اسلام کا، دین کا جھنڈا اٹھایا اور ساری زندگی بدر ہو، حنین ہو، احد ہو، حضرت علی پیش نظر آتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت دیکھیے. ایسے ہی انہیں شیر خدا نہیں کہا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اپنے جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی دعوت دو. تو آپ نے اپنے گھر میں دعوت رکھی. عتبہ کو بلایا، عتیبہ کو بلایا، ابو جہل کو بلایا، قریشیوں کو بلایا، تمام رشتہ داروں کو جمع کیا. جب سب نے کھانا کھا لیا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر بن کے آیا ہوں، میری بات مانو اور سنو. پھر سارے خاموش ہو گئے، پھر کوئی نہیں بولا. جناب علی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار آگے بیٹھے تھے، بڑے بڑے چودھری وڈیرے آگے بیٹھے تھے، میں سب سے پیچھے بیٹھا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، عمر بھی تھوڑی تھی. فرماتے ہیں کہ میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے پیچھے سے آواز دی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ جس میدان میں تمہاری حفاظت کی ضرورت ہوگی علی تمہیں آگے نظر آئے گا، جس میدان میں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی علی تمہاری مدد کرتا ہوا میدان میں آگے آگے نظر آئے گا. پھر ایک وقت آیا، صلح حدیبیہ کا حلف نامہ لکھا جا رہا تھا. کافروں کی طرف سے جو شخص آئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مہر نبوت پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہ کہنے لگے کہ یہی تو ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تم محمد بن عبداللہ لکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے کہا کہ یہ ذرا ہٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی المرتضیٰ جوش میں آ گئے، اللہ کا شیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ تم اس نام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، قیامت تک علی کی نسلوں میں آنے والا کوئی شخص محمد الرسول اللہ کے نام کو نہیں مٹا سکتا. روایات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹایا. آپ امی تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے محمد بن عبداللہ لکھا. صحابہ کے دل میں کتنی حضور کی محبت تھی کہ انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہم اپنے ہاتھ سے مٹا دیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. ایک بار بھیجا، فتح نہیں ہوئی، پھر بھیجا، فتح نہیں ہوئی، مسلسل صحابہ جاتے رہے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ صبح میں ایک ایسے جرنیل اسلام کے پہرے دار کو
جھنڈا دوں گا اور وہ جائے گا تو پھر فتح کر کے ہی واپس آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ حیران تھے کہ جھنڈا کس کو ملنے والا ہے، کون ہے وہ خوش قسمت؟ جناب ابو ہریرہ سے نہ رہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ ذرا بتاؤ نا وہ کون ہے خوش قسمت جس کو آپ صبح جھنڈا دینے والے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو تجسس اور بڑھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی رہنمائی فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ سن، اللہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہے، میں محمد بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو بلوایا، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی، بلوایا گیا، پوچھا علی آنکھ کو کیا ہوا؟ علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آنکھ میں لگایا، اللہ رب العزت نے علی کی آنکھ کو ایسا بیدار کر دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی رسول اللہ کا دشمن اگر رسول اللہ کی شان اور عظمت میں گستاخی کرتا ہے، آج بھی علی کی آنکھ اس دشمن کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جھنڈا لیا، خیبر کے میدان میں پہنچے اور اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کو فتح نصیب فرمائی، خیبر کا دروازہ اکھیڑ کر پھینکا، فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ شیر تھے جس میدان میں حضرت علی اتر جاتے تھے، پھر وہ لوگ جو 1000 کا مقابلہ کیا کرتے تھے وہ بھی تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ میں آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ خندق کے موقع پر جب خندق کھود دی گئی، صحابہ کرام نے بڑی لمبی چوڑی خندق کھود دی، تو ایک دشمن نے کوشش کر کے ہمت کر کے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق پار کر لی۔ پار کر کے بڑی زوردار آواز میں کہنے لگا کہ مسلمانوں آؤ میرا مقابلہ کرو۔ تو علی المرتضیٰ عمر میں بھی چھوٹے تھے اور باقی جو بڑے بڑے وہاں پر سردار موجود تھے صحابہ کرام ان سے چھوٹے تھے، میدان میں آ گئے، کہا میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ چونکہ ان کی روایت میں یہ سرداری وڈیرا پن یہ بہت زیادہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تو بچہ میرا مقابلہ کرے گا، تیرے ساتھ لڑنا تو میں توہین سمجھتا ہوں۔ سنیے شیر خدا کا جواب، فرمایا کہ تو لڑنا پسند نہیں کرتا، میں تجھے یہاں پر قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ نے تلوار کو ہاتھ میں لیا، فضا میں لہرایا اور ہم نے دیکھا کہ دھول اڑی، ایک مٹی اڑی اور بعد میں دیکھا گیا تو وہ شخص وہاں قتل ہوا پڑا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جناب علی المرتضیٰ سے محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہتے ہیں، تو پھر ان کو نماز بڑی پسند تھی۔ آؤ نا ذرا آج نیت کرو کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کا وضو بڑا پسند ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ صرف نام نہ لیا کرو، ان کی سنت پر چلنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ صحابہ کرام کی اتباع میں اور ان ستاروں کی اتباع میں اگر ہم چلنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت خوبصورت جنت سجا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اس دنیا سے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں صدیق اکبر کی محبت کا ٹکٹ ہوگا، عمر فاروق کی محبت کا ٹکٹ ہوگا، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کو ہم سینے میں سجا کر جب وہاں جائیں گے، یہی صحابہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں داخل کروائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کا سچا پیار نصیب فرمائے، اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا اس گرمی میں اور اس دھوپ میں بیٹھنا اور دین کی بات سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری التجا ہے آپ سے کہ جس طرح آپ اب تک تشریف رکھے ہوئے ہیں، آپ حضرت والا کے خطاب میں بھی تشریف رکھیں گے، محبت کے ساتھ سنیں گے، ذوق کے ساتھ سنیں گے۔ اب انشاءاللہ حضرت والا خطاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔